السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، یہ جو کہ ہمارا ڈینگی، چونکہ ڈینگی پرابلم اس وقت موجود ہے نہ صرف پاکستان، انڈیا اور دوسرے قریبی ممالک میں، بلکہ دوسرے باہر کی کنٹریز میں بھی، یورپین کنٹریز میں بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈینگی سے بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے ٹاپک ہے جہاں سے دیکھتے ہیں ڈینگی پرابلم اینڈ اٹس سولوشن بائی ڈفرنٹ میتھڈس، اور اس کے سولوشن مختلف طریقے سے، یعنی ڈینگی پرابلم جو ہے اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو ڈینگی مسائل کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں کیسے ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا ٹاپک جو ہے نا اس ٹاپک کے اندر کور ہو جائیں گے، ڈینگی پرابلم اینڈ اٹس سولوشنز بائی ڈفرنٹ میتھڈس۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی ویکٹر ماسکیٹوز کنٹرول، ڈینگی ویکٹر ماسکیٹو کنٹرول، یہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے یہ سوچنا ہے جس چیز سے ڈینگی پرابلم کریٹ ہوگی اس چیز کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو چیز کنٹرول ہو جائے۔ تو ڈینگی کا جو ویکٹر ہے وہ ماسکیٹو ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم ماسکیٹوز کو کنٹرول کر لیں گے تو ڈینگی پرابلم کنٹرول ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے جو ہے ڈینگی ویکٹر ماسکیٹو کنٹرول کو ہم یہ کنٹرول کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیمیکل کنٹرول بائی اسپرے میتھڈ، تو اس میں جو ہے ہم وہ کیمیکل کنٹرول جو ہے نمبر 1 سلیکٹ کرتے ہیں، نمبر 2 اس کو رکھتے ہیں، نمبر 3 کو اس کو کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیمیکل کنٹرول۔ اب کیمیکل کنٹرول کیا ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے وہاں پر اسپرے کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر مختلف ٹاؤنس کے اندر جدھر وہ اسپرے کرتے ہیں تو شیڈول بنایا جاتا ہے کہ آج اس ٹاؤن میں کریں گے، کل اس ٹاؤن میں کریں گے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اسپرے کیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسپرے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسپرے جو ہے وہ ایڈلٹس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسپرے وہ ماسکیٹوز جو پانی سے باہر نکل کر اڑ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ علاقوں میں موجود ہیں، اب ان کے لیے اسپرے کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ کیمیکل کنٹرول کہلاتا ہے بائی اسپرے میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بایولوجیکل کنٹرول کر سکتے ہیں بائی گپی فشز، اور دوسری فشز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گپی فشز جو ہیں یہ ہمارے یہاں لوکل فشز ہیں اور یہ جو ہے بہت اہم قسم کی فشز ہیں۔ گپی فشز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی فریش واٹر کے اندر بھی بریڈ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈرٹی واٹر میں بھی بریڈ کر سکتی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گپی فشز ہوتی ہیں یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سستی ملتی ہیں اور ان کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ جو ہے لوگ ان کو کھاتے بھی نہیں ہیں پکڑ کے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہم بایولوجیکل کنٹرول میں یوز کرتے ہیں۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بچے دیتے ہیں، وی پیرس ہوتی ہے، یہ ایگ لینگ نہیں کرتی بلکہ ڈائریکٹ بچے دیتے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ بچے دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو ہے وہ یہ جون جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں خاص طور پہ ہے، لیکن ہر 3 مہینے کے بعد یہ ان کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی تعداد جو ہے فشز کی بہت تیزی کے ساتھ گرو کرتی ہے۔ اور یہ چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے گپی فشز کے حوالے سے کہ گپی فشز جو ہے نا وہ میل فیمیل جو ہوتے ہیں فشز کے اندر، ان میں جو فیمیل ہوتی ہے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور جو میل ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ تو میل چونکہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے 40 سے 50 ماسکیٹوز کو ڈیلی کھا لیتے ہیں، اور فیمیل چونکہ سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 80 سے 100 کے قریب ایک دن میں ماسکیٹو کے لاشیں کھا لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ
دونوں میل فیمیل جو ہے اگر ہم کہیں پہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ ماسکیٹوز کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں ماسکیٹوز کی لاروے کو، اور جو ہے کسی بھی قسم کی لاروے، چاہے پانی کے اندر ایڈیز کی لاروے ہوں، چاہے یعنی ڈینگی کی لاروے ہوں، ڈینگی ماسکیٹو کے، چاہے جو ہے نا وہ بیٹی واٹر کے کیولیکس ماسکیٹوز ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ ملیریا کے فلیس ماسکیٹوز ہوں، جو بھی ماسکیٹوز پانی میں موجود ہیں یہ گپی فشز سب کو کھا لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت ہی افیکٹو کنٹرول دیتی ہے، اور اس سے جو ہے نا ہم نے اپنے ملک میں کنٹرول کیا ہے۔ ابھی ماضی میں جو ہم نے کنٹرول کیا ہے وہ جو پلان جو میں نے 2006 کے بعد جو ہم نے پلان کیا تھا بایولوجیکل کنٹرول کیا تھا، تو 2006 سے لے کے اور 2018 تک جو ہے نا میں نے اس کے اوپر کام کیا، بایولوجیکل کنٹرول کیا اپنے پورے سندھ پروونس کے اندر۔ اس سے ہم نے کامیابی حاصل کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سندھ کے اندر جو ہے کتنے لوگ مر رہے تھے ڈینگی کی وجہ سے بارشوں کے موسم کے بعد۔ تو پھر یہ ٹارگیٹ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے اور یونیورسٹی آف کراچی نے مجھے دیا تھا، اور انہوں نے ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا ہم نے اسی بایولوجیکل کنٹرول کے ذریعے سے ہم نے پورے سندھ پروونس کے اندر کنٹرول کیا۔ پھر سندھ کے اس طریقے کار کو دیکھ کر پنجاب میں بھی اسی طریقے کو اپنا کر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ڈینگی کا۔ یہ میتھڈ جو بایولوجیکل کنٹرول میتھڈ بہت افیکٹو ہے اور بہت سستا ہے اور بہت مضبوط ہے اور بہت دیر پا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہم اس طریقے کو اگر اپنائیں گے تو ہم کامیابی کا جو ہے نا وہ پا لیں۔ اور ایک اور طریقہ ہمارے پاس بریڈنگ سائٹ ڈسٹرکشن کا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر ماسکیٹوز بریڈ کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے چھوٹے ایریے میں، بڑے بڑے ایریے تو نہیں ہوتے۔ بھائی کہیں کوئی تالاب ہوگا، کوئی پونڈ ہوگا، کوئی کنٹینر ہوگا، کوئی ڈرم ہوگا، کوئی پلاسٹک کا ڈرم ہوگا، ہے نا، کوئی سیمنٹ کا ٹینک ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی بریڈنگ پوائنٹ یا بریڈنگ سائٹ۔ تو اس بریڈنگ سائٹ میں، اس بریڈنگ پوائنٹ پہ جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ یعنی وہاں پہ ہم میکینیکل میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ میکینیکل میتھڈ بھی آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، پلیس کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں پر جو ہے یہاں پر شروع کر دیتا ہوں میکینیکل میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، اور تھرمل میتھڈ بھی، تھرمل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو جو ہے نا وہ اسی والا طریقہ جو ہے بریڈنگ سائٹ ڈسٹرکشن کا، اس میں جہاں پہ بھی ماسکیٹو بریڈ کر رہے ہیں ان ماسکیٹوز کو ہم مختلف طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو بریڈنگ سائٹ ہے اس کو جو ہے نا سب سے پہلے تو ہم جہاں پہ ماسکیٹوز پانی میں بریڈ کر رہے ہیں اس پانی کی جگہ کو ڈرائی اپ کر سکتے ہیں، پانی کو ڈرائی کر دیں۔ جب پانی ڈرائی ہو جائے گا، پانی نہیں ہوگا تو ماسکیٹو کے لاروی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ بریڈ کر رہے ہیں اس جگہ کو آپ فل کر دیں، مٹی سے اس جگہ کو فل کر کے ڈرائی اپ کر دیں۔ تو مٹی ڈال کے اس کو ڈرائی اپ کر دیا تو وہ جگہ فل ہو گئی، گڈھا فل ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ماسکیٹوز ختم ہو جائیں گے، لاروی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے نا وہاں پہ ماسکیٹو کے لاروی رہیں گے نہیں تو وہ بریڈ بھی نہیں کریں گے، پڑیں گے بھی نہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جناب میکینیکل میتھڈ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان لارویز کو یعنی اریسٹ کر لیں، پکڑ لیں ان کو، اور پکڑ کے جو نا ان کو فشز کو کھلا دیں۔ تو ایک یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے نا آپ جو ہے نا 2 ایکویریم ایسے رکھ لیں یا 2-3 کنٹینر رکھ لیں مختلف جگہوں پہ اپنے گھر کے اندر، ان کے اندر پانی ڈال کے آپ چھوڑ دیں، اور ایک ایکویریم رکھیں جس کے اندر آپ فشز رکھ لیں، تھوڑی سی 5-10 فشز جو ہے نا اس کے اندر رکھ لیں، بے شک وہ آرنامنٹل فشز ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آرنامنٹل جو ہوں گی، جو کہ آج کل ہم مختلف کلر کے فشز اپنے گھروں میں رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو وہ فشز بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ تو وہ جو کنٹینر آپ 4-5 گھر کے مختلف حصوں میں رکھیں گے ان کے اندر جو ہے نا وہ ایڈیز کے لاروی پیدا ہوں گے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں اگر ایڈیز ماسکیٹو موجود ہے تو اس پانی میں آپ انڈے دیں گے، اس سے جو ہے نا بچے نکلیں گے۔ اب ان بچوں کو آپ کلیکٹ کریں ڈراپر سے، اور کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ان لاروی کو جو ہے نا فشز کو دے دیں، فشز کو شوق سے کھا لیں۔ تو آپ کا جو ہے نا ایک اچھا ایک ہابی بھی بن جائے گا، آپ کا ایک مشغلہ بھی بن جائے گا، اور آپ کے گھر میں اور آپ کے علاقے میں جو ہے نا آپ کنٹرول سسٹم بھی کر لیں گے۔
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو کنٹینر استعمال کریں گے وہ ایک کنٹینر جو ہے نا آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اس کنٹینر کے اندر پانی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ لاروی ہے، تو یہ لاروی جو ہے نا یہ پانی کے اندر موجود ہے، تو آپ یہاں سے لاروی نکال کے پکڑ کے اپنی فشز کو دے دیں گے، تو لاروی یہاں سے ختم ہو گئے اور دوسرے لاروی پیدا ہوں گے، ہے نا؟ اچھا بچے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، مچھر اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، تو آپ کے علاقے میں جو مچھروں کی پاپولیشن گرو ہونی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو ان کو پانی ہی میں سے پکڑ کے مچھلیوں کو دے دیتے ہیں، لہٰذا وہ مچھلیاں آپ کو کھا لیتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی خوش ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ آپ کے علاقے میں سے مچھروں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، تو یہ نان بریڈنگ سائٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا گھر کے اندر کہ گھر کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ رکھنے سے جو بھی ماسکیٹوز ہیں انہوں نے ایگ لیگ تو کہیں نہ کہیں کرنی، تو اگر آپ اس کو پہلے سے ہی پلیس دے دیں گے تو اس میں وہ انڈے دے دیں گے، اس میں سے بچے آپ پکڑ کے فشز کو دیتے ہیں، اس طرح سے جو ہے نا آپ اس کی پاپولیشن کو آسانی سے یہ جو ہے نا یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس فشز نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس گھر میں گملے ہیں پودے ہیں اگر، تو آپ جو ہے نا وہ لاروی کو پانی کے ساتھ ایسے پکڑیں اور پانی سمیت جو ہے نا پودوں میں پانی ڈال دیں، تو اب وہ لاروی سمیت پانی جب پودوں میں ڈال دیں گے تو پودوں کے اندر پانی جیسے ہی جائے گا تو وہ جو ہے نا پانی جذب ہو جائے گا، پانی جب جذب ہو جائے گا تو وہ خشک ہو جائے گی، وہ لاروی جو ہے ان کو پانی نہیں ملے گا، لہٰذا وہ لاروی بھی خشک ہو جائیں گے، لہٰذا وہ لاروی آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں 5 منٹ میں مر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر گملے ہیں پودے لگے ہوئے ہیں ان پودوں کو پانی دینے کے لیے آپ پہلے سے ایک کنٹینر رکھ لیں، بڑا سا کنٹینر جس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈیز کے ماسکیٹوز آ کے ایگ کرتے رہیں، اس میں بچے پیدا ہوتے رہیں، تو آپ ان بچوں سمیت پانی جو ہے وہ زیادہ پانی وہ والا لیں جس میں بچے آ جائیں، یہ زیادہ تر جو ہے نا کنٹینر کے اندر ایک جگہ اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، طرح طرح نہیں رہتے، اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، تو آپ وہاں سے اس کو بھرے پانی کو جہاں پہ بہت زیادہ ہے وہاں سے بھر کے اور آپ اپنے گملوں کے اندر پودوں کے اندر ڈال دیں، ایک یہ طریقہ بھی ہے بہترین طریقہ، اس سے جو ہے نا پودوں کو پانی مل جائے گا اور ماسکیٹوز جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے، تو ایک یہ طریقہ بھی ہے، اور ایک تھرمل طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے نا لو ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جیسے سردی یہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے اور یہ ہم عام طور پہ خود سے نہیں کرتے، یہ نیچرل ہوتا ہے کہ جب سردی کی موسم بڑھ جاتی ہے اور ڈگری سینٹی گریڈ 11-10 تک آ جاتا ہے، بعض اوقات 15 تک ہوتا ہے، تو 15-18 تک 20 تک عام طور پر ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو یہ ٹیمپریچر جب لو ہو جاتا ہے نا تو ان کی گروتھ جو ہوتی ہے لاروی کی وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، اور ان کی جو سٹیجز ہیں ان کی جو ہے نا 4 سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایگ ہوتا ہے، ایگ سے جو ہے نا وہ لاروا نکلتا ہے، لاروا جو ہے جو لاروا وہ نکلتا ہے اور لاروا جو ہے اس سے پھر جو ہے نا وہ لاروے کی پھر مزید جو ہے نا 4 سٹیجز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پیپا ہوتا ہے، پیپا اور اس سے پھر ایڈلٹ نکلتا ہے ایڈلٹ، تو یہ جو ہے اس کی یہ جو اسٹیج ہے لارول اسٹیج جو ہے نا یہ والی یہ 4 اسٹار ہوتے ہیں، فرسٹ انسٹار، سیکنڈ اسٹار، تھرڈ اسٹار، فورتھ اسٹار، اور فورتھ اسٹار جو ہے نا وہ پھر جا کے ڈیوپیشن میں جاتا ہے، اس سے پھر جو ہے نا مچھر نکلتا ہے، تو یہ جو لارول اسٹیج ہے یہ پرولونگ ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں مچھروں کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بہرحال یہ بھی ایک ترتیب طریقہ ہے، یہ بھی قدرتی ہے، یہ ہم اس کو اختیار نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود سے جو ہے وہ مینٹین ہوتا، تو تھرمل میتھڈ بھی نوٹ کیا گیا، لیکن یہ ہم نہیں کرتے، یہ نیچرلی خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا پہلا، تو یہ طریقے ہو گئے جن کے ذریعے سے ہم جو ہے نا بریڈنگ سائٹس کو اور جو ہے نا وہ ڈسٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو طریقے بتایا آپ کو کہ مچھلی کا طریقہ بتایا آپ کو، پودوں میں پانی ڈالنے کا طریقہ بتایا ہے نا، اور پودے نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہے نا ان بچوں کو لاروی کو یعنی ماسکیٹوز کے لاروی کو نکال کے پانی سے باہر کچی زمین پر ڈال، اس سے یہ ہوگا کہ وہ پانی خشک ہوگا، وہ جو نا ان کا جو ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے نا یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ اس کا سائیکل ہے اس کا، اور یہ جو ہے نا اس میں لاروا ایسے ہوتا ہے ایسے کر کے، تو یہ اس کا تھولیکس ہو گیا اور یہ اس کا ہیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کی آئیز ہوگی سب کلیئر، اور یہ اس کی بچے وغیرہ ہوگی اس کے وہ، تو یہ جو سائیکل ہے یہ یہاں سے ایئر لیتا ہے اور آکسیجن جو ہے نا وہ یہاں سے لیتا ہے اور اس سے یہ ریسپائر کرتا ہے،
تو لہذا جب اس کو آپ پانی میں سے نکال کے کچی زمین پہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کو آکسیجن نہیں ملے گی، ایئر سے پانی نہیں ہوگا، ایئر ان کو ڈائریکٹ نہیں ملے گی، لہذا جو ہے نا یہ مر جائیں گے، یعنی خشکی کی وجہ سے ان کے جسم کا پانی خشک ہو جائے گا اور یہ ویسے ہی مر جائیں گے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، ان کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اختیار کرے کام کو کر، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے، یہ تینوں طریقے کیمیکل میتھڈ جو ہے اسپرے کے ذریعے سے، اور بایولوجیکل کنٹرول گپی فشز کے ذریعے سے، اور بریڈنگ سائٹ جو ہے نا وہ اس کے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ 3-4 طریقے بتا دیے ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پودوں کا سسٹم جو ہے نا پلانٹس کے ذریعے سے وہ بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا اب آ جائیں اس بات پر کہ ایک اور میتھڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ پیشنٹس کو آئسولیٹ کر کے آپ جو ہے وہ ڈینگی کی یا چکن گنیا کی اسپریڈ کو روک سکتے ہیں، پیشنٹ کو آئسولیٹ کر کے۔ اب پیشنٹ جو ہے نا یہ آپ کو جس سے میں نے بتایا تھا کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کے پاس وائرس موجود ہے، پیشنٹ ہے نا انفیکٹڈ بندہ ہے تو اس کے پاس وائرس موجود ہے۔ اب وہ وائرس جس بندے کے پاس موجود ہے اس بندے کو اگر ہیلدی ماسکیٹوز جو کہ انفیکٹڈ نہیں ہے، نان انفیکٹڈ ماسکیٹوز اگر آ کر کاٹتے ہیں تو اس سے وہ وائرس لے لیں گے، جب اس سے وہ وائرس لے لیں گے تو اب یہ جو ماسکیٹو جس نے پیشنٹ کو کاٹا ہے، ہیلدی ماسکیٹو نے جس کے پاس وائرس نہیں تھا، وہ ماسکیٹو آ کے پیشنٹ کو کاٹتا ہے تو وہاں پیشنٹ سے وائرس لے لیتا ہے، جب پیشنٹ سے اس نے وائرس لے لیا اب وائرس اس کے جسم میں چلا گیا، اس کے اسٹمک پہ چلا گیا، اب وہ جو وائرس اس کے جسم میں موجود ہے ماسکیٹو کے، اب یہ ماسکیٹوز جس بندے کو کاٹے گا، جس بندے کو بائٹ کرے گا، اس بندے کو اگر چکن گنیا کا ہے تو چکن گنیا ہو جائے گا، ڈینگی کا ہے تو اس کو ڈینگی ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جس کو یعنی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو بخار ہو گیا تو سب سے پہلے بخار والا جو پیشنٹ ہے، اب وہ بخار ہمیں تو نہیں پتا کس چیز کا ہے، بھائی کسی کو بخار ہو گیا، فیور ہو گیا، تو اب ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے نا کہ فیور اس کو ہو گیا ہے، تو فیور یہ ملیریا کا فیور ہے، یہ ڈینگی کا فیور ہے، یہ چکن گنیا کا فیور ہے، یہ ہیپیٹائٹس کا فیور ہے، یا یہ جو ہے وہ کسی اور ٹائرڈنس کا فیور، کون سا فیور ہے ہمیں تو نہیں پتا، دیکھ کر تو نہیں بتا سکتے۔ تو اب جو ہے نا اس بندے کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا جائے، اس کا ٹیسٹ اگر جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو بلڈ کے اندر اگر پلازموڈیم آتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس پلازموڈیم کی 4 قسمیں ہیں، پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، پلازموڈیم اوویلی ہے، پلازموڈیم ملیری ہے، اور اسی طرح سے پلازموڈیم وائبیکس ہے، تو یہ 4 قسمیں ہمارے پاس۔ تو اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی قسم جو ہے اس کے بلڈ میں آتی ہے پیشنٹ کے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رپورٹ جب آتی ہے اس کی پیشنٹ کی کہ اس کے بلڈ میں ملیریا کا پیتھوجن جو ہے وہ پلازموڈیم موجود ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کو کون سا بخار ہے؟ بھائی بولو، ملیریا کا بخار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر اس بندے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں آئی جی ایم ٹیسٹ، تو آئی جی ایم ٹیسٹ کروانے سے اگر اس کا ڈینگی پوزیٹیو آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ڈینگی ہے۔ اور اگر اس کو جو ہے نا چکن گنیا کا بخار ہے تو اس کے جو ہے نا جوڑوں میں درد محسوس ہوگا، سویلنگ ہو جائے گی، تو سویلنگ سے جوڑوں کے درد سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو چکن گنیا کا مسئلہ ہے، اور آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں، سر پہ درد ہو رہا ہے شدید، ہے نا، اور کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اور پلیٹلیٹ، اچھا ٹیسٹ کروانے سے پلیٹلیٹس کی تعداد کا بھی پتہ چلے گا۔ اگر جو ہے نا ٹیسٹ میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 150,000 سے کم آتے ہیں، 150,000 پلیٹلیٹس اگر اس سے کم آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈینگی کا پیشنٹ ہو گیا، اور اگر اس سے زیادہ آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈینگی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو چکن گنیا کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ٹائرڈنس کا بخار ہو سکتا ہے، ملیریا کا بخار ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو ہم نے ملیریا کے ٹیسٹ کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو اس میں پلازموڈیم کا پریزنٹ ہونا ضروری، اور اگر ڈینگی کا ہے تو آئی جی ایم ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا ضروری، اور اگر وہ چکن گنیا کا پیشنٹ ہے، اس کو فیور اس کا ہے، اس کے جوڑوں میں درد اور جوڑوں میں سویلنگ کا ہونا یہ انڈیکیٹ کرے گا، یہ سمبل بنے گا، یہ اس کی جو ہے وہ علامت بنے گا کہ جناب اس کو جو ہے وہ چکن گنیا کا مسئلہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب اس بات کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی کو بخار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا اینٹی بایوٹک دے دیتے، یہ ہم نے نہیں کرنا، نہ آپ نے کرنا۔
کسی کو بخار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کروائیں، ٹیسٹ کروا کے کہ اس کو بخار کس قسم کا ہے. ملیریا کا ہے تو اینٹی بایوٹک دی جا سکتی ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ مائکروبس کو یعنی بیکٹیریا کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو ڈینگی کا بخار ہے، چکن گنیا کا بخار ہے، یہ تو مائکروبس نہیں ہے، یہ تو بیکٹیریا نہیں ہے، یہ تو وائرل ڈیزیز ہے، یہ تو وائرل پرابلم ہے، یہ تو وائرس کا مسئلہ ہے. لہٰذا وائرس کے لیے اگر اینٹی بایوٹک کسی نے دے دی، مثلا کسی کو ڈینگی بخار تھا، ڈینگی ویکٹر سے بخار ہوا تھا، کسی کو چکن گنیا ویکٹر سے بخار ہوا تھا، تو اب اس کے لیے اینٹی بایوٹک تو زہر ہو جائے گی. اگر کسی نے ڈینگی کے دوران، چکن گنیا کے دوران کسی ڈاکٹر نے، کسی میڈیکل آفیسر نے، کسی جو ہے نا جنرل اسٹور والے نے میڈیسین جہاں پہ ہمیں ملتی ہیں، یا کسی نے سیلف میڈیکیشن کرتے ہوئے خود سے اینٹی بایوٹک خرید کے اگر کھا لی تو اس کا کام تمام ہو جائے. اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ آپ نے بخار کی چیکنگ کے بعد اینٹی بایوٹک یوز کرنی ہے. اگر ملیریل پرابلم ہوئی یا کوئی اور ریزن ہوا، ٹائیفائڈ کا بخار بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ لے سکتے ہیں، ٹائیفائڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں تو اینٹی بایوٹک لی جا سکتی ہے ملیریا میں اور ٹائیفائڈ میں. لیکن ڈینگی اور چکن گنیا کے دوران جو ہے نا آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں لینی، چونکہ یہ اینٹی بایوٹک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وائرس کا مسئلہ ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. ہاں، پیناڈول کی جو گولی ہے وہ آدھی یا 1/4 جو ہے یا پوری گولی جو ہے نا وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے نا 2 گولی ایک ساتھ کھاتے ہیں، 2 صبح کھا لی 2 شام کو کھا لی، یا 2 صبح کھا لی 2 دوپہر کو کھا لی 2 شام کو. اللہ کے بندو، ایک ٹیبلٹ جو ہے پیناڈول کی وہ 200 mg کی ہے، تو 200 mg کی گولی آپ 2 کھا لیں. ایک گولی، ایک ٹیبلٹ 200 mg کی، تو 2 کھا رہے تو کتنے 100 mg ہو گئے؟ 400 mg صبح کھا لیے، 400 دوپہر کو کھا لیے، 400 شام کو کھا لیے. چلو دوپہر کو نہیں کھائے، صبح کھا لی 2 گولی، شام کو کھا لی 2 گولی، تو اللہ کے بندو 400 mg صبح کھایا، 400 mg شام کو کھایا. آپ کی باڈی میں ریئیکشن ہونا ہے، اس ٹیبلٹ کا ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن کہاں جائے گا؟ تو وہ ریئیکشن آپ کے کسی جو ہے نا باڈی کے پارٹ کو فیل کرے گا، خاص طور پہ لیور کو ڈیمیج کرے گا. تو دوائیاں جو لوگ کھاتے ہیں، بیچارے پیشنٹ ہوتے ہیں کسی وجہ سے، وہ بہت ساری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو ان کو یا تو السر ہوتا ہے، یا ان کا لیور فیل ہو جاتا ہے، یا ان کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی میڈیسینز کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے تو ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے احتیاط کرنی، خود بھی احتیاط کرنی ہے اور دوسروں کو بھی احتیاط کرانی ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو بخار ہو جائے تو فوراً بغیر کسی ٹیسٹ کے آپ اس کو جو ہے کوئی اینٹی بایوٹک نہ دیں. پیناڈول دے سکتے ہیں، پیناڈول جو ہے نا وہ کسی بھی مسئلے کے اندر درد کے لیے ہوتی ہے، وہ دی جا سکتی ہے، اس کا وہ نہیں ہے. لیکن جو ہے نا وہ ایک پیناڈول وہ آ رہی تھی ریڈ کلر، جس کو ایکسٹرا بھی کہتے ہیں اور پیناڈول پلس بھی کہتے ہیں، وہ ہرگز استعمال نہیں کرتے. اور میرے خیال آج کل تو بین بھی ہو گئی، کیونکہ اس سے ہارٹ بیٹنگ جو ہے نا بہت تیز ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کو بالکل استعمال کریں. اور پیناڈول بھی جو ہے اس کی عادت نہیں بنایا اپنی، ورنہ آپ کو عادت پڑ جائے گی. گولی کے بغیر، دوائی کے بغیر آپ چلیں گے نہیں، ٹیبلٹ کے بغیر، تو وہ دوسری عادت نہیں بنائے. جب شدید ضرورت ہو آپ کو تو پھر آپ اس کو استعمال کریں. تو یہ میں نے اس میں آپ کو پیناڈول کے حوالے سے اور اینٹی بایوٹک کے حوالے سے ایک خاص بات بتائی ہے. ڈینگی کے حوالے سے تو ڈینگی اور چکن گنیا میں آپ نے اینٹی بایوٹک بالکل بھی یوز نہیں کرنی جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ ملیریا کا بخار ہے، یا یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، یا یہ ٹائرڈنس یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، تب اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو اب آئیے بات کر کے پیشنٹ جو ہے نا، اب اس پیشنٹ کو ہم نے آئسولیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس پیشنٹ سے وائرس کو پھیلنا ہے. چاہے ڈینگی کا پیشنٹ ہو، چاہے وہ چکن گنیا کا پیشنٹ ہو، اس کو ہم نے آئسولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ہم اس کو ماسکیٹو نیٹ میں رکھیں تاکہ جو ہے نا اس کو دوسرے ماسکیٹوز آ کے، جو ہیلتھی ماسکیٹوز ہیں وہ اس کو آ کے بائٹ نہ کر سکیں. چونکہ وہ بائٹ کریں گے، اس سے وائرس لے لیں گے، پھر وہ سارے لوگوں کو کاٹیں گے، جن لوگوں کو، گھر والوں کو، بار والوں کو کاٹیں گے، ان کو جو ہے نا وہ ڈینگی یا چکن گنیا ہو جائے گا. لہٰذا اس مریض کو آئسولیٹ کیا جائے گا تاکہ جو ہے نا اس مریض سے یہ وائرس پھیلے نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو مریض کو یا تو ماسکیٹو نیٹ میں رکھیں، یا الگ کمرے میں رکھیں، یا الگ وارڈ میں رکھیں، یا الگ گھر میں رکھیں، ہے نا. اور اس سے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی مسئلہ نہیں. پہلے تو یہ لوگ ڈرتے تھے
کہ جناب اسے ہاتھ ملانے سے بھی ڈرتے تھے اور وہ بھی ماسک لگا کے پھر اس کے پاس جاتے تھے. تو ماسک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دور رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. چونکہ یہ تو بلڈ سے یہ جو ہے نا وائرس بلڈ سے پھیلے گا اور وہ بھی ماسکیٹو کے ذریعے سے پھیلے گا. ویسے اگر ہاتھ ٹچ ہوگے تو بلڈ کیا ایک دوسرے میں شفٹ ہوگی؟ نہیں ہوا. لہٰذا جو ہے ہاں ایک انجیکشن جو ایک سرنج سے اگر ڈینگی پیشنٹ کو یا چکن گونیا پیشنٹ کو لگایا وہی اگر دوسرے کو لگائیں تو ممکن ہے. اور یہی کام جو ہے نا ایڈس کے اندر بھی ہم روک تھام کرتے ہیں کہ ایڈس والوں کو جو ہے نا ہم وہ ایک انجیکشن دوسروں کو نہیں لگاتے, سرنج جو ہے نا چینج کرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ چونکہ ایک سرنج ایک کو لگائی پھر وہی سرنج دوسرے کو لگائی تو یہ اس کی سرنج جو تھی نیڈل اس کا بلڈ کانٹیکٹ ہو گیا نا اس کے ساتھ. اب یہ سرنج دوسرے کو لگائیں گے تو بلڈ کانٹیکٹ تو ہوگا اس کے ساتھ, تو اگر جراثیم نیڈل کے اوپر رہ گئے اور اس کے بلڈ میں شفٹ ہو گئے تو انفیکشن ہو سکتا ہے. لہٰذا اس احتیاط کی وجہ سے انجیکشن کو جو ہے نا وہ ہر بندے کے لیے انڈیویجول یوز کیا جاتا ہے, یہ اس کی ریزن ہے. اور اگر ایک انجیکشن ایک بندہ بار بار استعمال کر لے یا اس کو جو ہے نا کئی مرتبہ اس کو ڈوز دینے کی ضرورت ہے دن میں, تو ایک انجیکشن ایک سرنج کو یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اسی کے بلڈ کی. مگر جو ہے نا ایک بندے کے بلڈ کی سرنج دوسرے بندے کو نہیں لگا سکتے, اس سے انفیکشن کا ڈر ہے. ٹھیک, تو یہ بات ہوگی. تو پیشنٹ کو آئسولیٹ کرنے سے بھی ہم اس کی انکریز کو روک سکتے ہیں, اس کے اسپریڈ کو روک سکتے ہیں. اور پھر پیشنٹ کو جو ہے نا وہ جو پیشنٹ ہے اگر وہ ڈینگی کا یا چکن گونیا کا پیشنٹ ہے اور وہ ٹیسٹ سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے آئی ایم ٹیسٹ سے یا اس کے جوڑوں کے درد سے اس کی سویلنگ سے پتہ چلتا ہے, تو پھر اس کو جو ہے نا آسان حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ پپایا لیف کا جوس اس کو آپ دینا شروع کریں. اچھا, میں یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی کسی کا بخار ہو, ابھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا, ابھی آپ نے ٹیسٹ نہیں, ابھی پتہ نہیں ہے کس قسم کا بخار ہے, تو اس میں آپ جو ہے نا پپایا لیف کا جوس اس کو پلانا شروع کر دیں. کیونکہ پپایا لیف کا جوس ملیریا کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ڈینگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور چکن گونیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور شوگر والوں کے اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اس کو ڈبل فائدہ دے گا, وہ شوگر بھی لو کرے گا اور اس کا یہ ڈینگی اور چکن گونیا کا مسئلہ بھی سالو کرے گا, تو اس کے لیے تو فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی کو دیکھیں کہ کسی کو فیور ہو گیا ہے تو احتیاطاً اس کو جو ہے نا وہ پپایا لیف کا ایکسٹریکٹ اس کو پلا دیں. پپایا لیف کے اندر پپائن جو ہے وہ موجود ہے اور پپائن جو ہے وہ لیور کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے اور پلس جو ہے نا وائرس کے ٹاکسین کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. تو یہ کام پپائن کرتا ہے جو کہ پپایا لیف کے اندر موجود ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا پپایا کا لیف جب آپ لو گے تو اگر ڈینگی یا چکن گونیا کا مسئلہ ہے تو وائرل ڈیزیز ہے, وہ وائرل ڈیزیز ہے تو وائرس جو ہے نا اس کا جو افیکٹ ہے, اس کی جو ٹاکسین ہے, اس کی جو ٹاکسیسٹی ہے, اس کا جو زہر ہے, اس زہر کو ختم کرنے کا کام پپائن کرتا ہے جو کہ ایک جو ہے نا کانسٹیٹوئنٹ ہے پلانٹ کا اور وہ پپایا لیف کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پہ یہ مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بھی قسم کے بخار کو اس کو پپایا لیف کا جوس دے سکتے ہیں اور صبح دوپہر شام دے دیں گے. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈینگی کا پیشنٹ تھا, اگر وہ چکن گونیا کا پیشنٹ تھا تو وائرل ڈیزیز تھی اور آپ نے اس کو احتیاطاً پہلے ہی سے جو ہے نا وہ پپایا لیف کا جوس دینا شروع کر دیا, تو یہ ہوگا کہ وہ جیسے ہی آپ نے جوس دینا شروع کیا ویسے ہی اس کا کام آسان ہونا شروع ہو جائے گا, ویسے ہی اس کی ڈیزیز کم ہونا شروع ہو جائے گی. اگر ڈینگی کا پیشنٹ تھا اس کے جو ہے نا پلیٹلیٹس جو ہے نا 150,000 سے ڈیکریز کرنے لگ گئے تھے اور آپ نے جو ہے نا اس کو پپایا لیف کا ایکسٹریکٹ دے دیا تھا, تو اب جو ہے نا یہ ڈیکریز نہیں ہوں گے, یہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا, ان کی تعداد پلیٹلیٹس کی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو ہمارے پاس جو نارمل رینج ہے وہ 1,50,000 سے لے کر جو ہے نا 4,50,000 تک ہوتی ہے, یہ نارمل رینج ہے. اس رینج کے اندر اگر کوئی چیز ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو وہ بندہ نارمل ہے. لیکن اگر اس سے 150,000 سے اگر ڈیکریز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو ڈینگی پرابلم آ گئی ہے. اچھا, یہ پلیٹلیٹس انکریز بھی کرتے ہیں بعض کا, یہ بعض کا 4,50,000 سے بڑھ بھی جاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کے 4,50,000 سے یا 5 لاکھ سے بڑھتے ہیں وہ پھر جو ہے نا بون میرو کینسر کی علامت سمجھی جاتی ہے.
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ میڈیسینس کا استعمال جو ہے اس کو احتیاط سے کیا جائے. اب ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ کلنگ آف ایڈلٹ ماسکیٹوز ڈیورنگ بائٹنگ پیریڈ. یہ بہت اہم ہے اور یہ لوگوں کو ہم بتائیں اگر تو لوگ ہنستے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ یہ ماسکیٹو جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب یہ جو ایڈیز کے چکن گنیا کے جو ماسکیٹوز ہوتے ہیں یہ ڈے بائٹر ہوتے ہیں, دن میں کاٹتے ہیں, اور جو دوسرے ماسکیٹوز ہیں وہ نائٹ میں کاٹتے ہیں, وہ نوکٹرنل ہوتے ہیں. تو یہ ماسکیٹوز ڈے میں کاٹتے ہیں. اب ڈے میں روشنی ہوتی ہے, روشنی میں ماسکیٹوز نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کہیں پہ ماسکیٹو کوئی ڈینگی کا چکن گنیا کا اگر ماسکیٹو کوئی آپ کی باڈی پہ نظر آتا ہے, بیٹھا ہوا ہوتا ہے, زیادہ تر ہم ایسے کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے اوپر وہ آرام سے کاٹتے ہے نا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح ہمارے پاؤں جب جو ہے نا موزے نہیں پہنے ہوئے ہوتے, ساکس نہیں پہنے ہوئے ہوتے تو ہمارے پیروں کے اوپر کاٹے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کوئی کام کر رہے ہوتے تو ہماری گدی پہ, یہاں پہ, ناک پہ, کان پہ, مختلف جگہوں پہ چپ چاپ کاٹ لیتے ہیں. اچھا, ان کا پتہ چلتا ہے جب یہ بلڈ لے کے جا چکے ہوتے ہیں, جب سویلنگ ہوتی ہے وہاں پہ کچھ جلن سی مچتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے وہاں پہ, تب جو ہے نا پتہ چلتا ہے برننگ کے بعد کہ یہاں پہ کچھ چیز کاٹ کر گئی ہے. لہٰذا جو ہے نا یہاں پر میں آپ کو ایک یہ بات سکھانا چاہتا ہوں, اس کو توجہ سے سنے بھی اور سمجھے بھی, اور ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیے جب ماسکیٹو کوئی آپ پہ بیٹھ کے کاٹتا ہے, کہیں میں بھی بیٹھ کے کاٹا, ہاتھ پہ بیٹھ کے, ہاتھ پہ اور پیروں پہ اگر بیٹھے گا تو نظر آئے گا, یا بچہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کاٹ رہا ہے, یا کوئی بڑا ہے ہمارے گھر کا اس کے اوپر بیٹھ کے کاٹ رہا ہے اور آپ کی نظر پڑ گئی, تو آپ اس کو جو ہے نا آرام سے یہ کریں کہ جب وہ بیٹھ گیا ہے اور کاٹ رہا ہے اور بلڈ لے رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا مار دیں. کیا کریں آپ؟ مار. فرض کرو میرے ہاتھ پہ بیٹھا ہے, اب میں نے دیکھا یہ تو مچھر بیٹھا ہوا ہے, مچھر بلڈ لے رہا ہے, کاٹ رہا ہے, تو میں اس کو مار, جب میں اس کو مار دوں گا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ایک دشمن کو مار دیا. اگر یہ آپ کے گھر میں 4-5 مچھر تھے یا 10 مچھر تھے اور آپ نے دن میں 2-3 مچھروں کو مار دیا تو آپ کی رات سکون سے گزرے گی. وہ دوسرے مچھر آ کے کاٹتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کاٹتے, تو دن آپ کا سکون سے گزرے گا اور اس گھر میں سے ڈینگی کے یا چکن گنیا کے مچھر ختم ہو سکتے.